الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن تخفوا ما في صدوركم فرما دیجیے اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے سینوں میں ہے او تبدو یا ظاہر کرو گے اسے یعلمہ اللہ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جان لے گا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا جس دن ہر شخص اپنے نیک اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائے گا وما عملت من سوء اور ان کاموں کو بھی اپنے سامنے حاضر پائے گا جو برے تھے تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا اس کی خواہش ہوگی کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان بہت دور کی مسافت ہوتی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تبارک و تعالی ڈراتا ہے تم کو اپنے آپ سے وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے آمنت باللہ وبآیاتہ میرے معزز بھائیوں بہنوں اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 اور 30 کی تلاوت کی ہے۔ تو آج کی مجلس میں درس قرآن کے سلسلے میں ان دو آیات سے متعلقہ تفسیر و تشریح آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ ان آیات کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ ان سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو کفار کے ساتھ دوستی کرنے، موالات کرنے اور کفار کے ساتھ محبت کرنے سے اہل ایمان کو روکا تھا، اور جو لوگ روکنے کے باوجود کفار کے ساتھ موالات اور دوستی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے سخت سزا کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تھا۔ کفار کے ساتھ دوستی اور تعلق کس درجے میں رکھا جا سکتا ہے، اس سے متعلقہ بیان آیت نمبر
28 کے اندر آپ کے سامنے پہلے میں نے کر دیا تھا. جنہوں نے اگر نہیں سنا تو وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کا درس جو ہے وہ سماعت فرما سکتے ہیں. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ یتخذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کے وہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگائیں، ان کے ساتھ محبت نہ کریں، ان کے ساتھ موالات نہ کریں. آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ ان تخفوا ما فی صدورکم، کہ اگر تم کافروں کے ساتھ اپنے موالات کو، اپنی دوستی کو، اپنی محبت کو چھپاؤ گے اپنے دلوں کے اندر اور کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرو گے، یا تم کسی کے سامنے اس کا اظہار کرو گے، دونوں صورتوں میں یعلمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس عمل کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے تمہارا کوئی عمل، تمہارا کوئی فعل پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے بارے میں خبردار ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، اس لیے کہ وہ تو آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کے بارے میں بھی جانتے ہیں. اس سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. انسان کی نظر کی رسائی صرف آسمان اور زمین تک ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فرمایا، اور ان دونوں کے ذکر کے اوپر اکتفا کیا، جبکہ مقصود صرف آسمان اور زمین کے اوپر اکتفا کرنا نہیں ہے، مقصود ساری کائنات کے بارے میں بتانا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے علم سے اور اس کے قدرت سے باہر ہو. تو جب کوئی چیز اللہ کے علم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے تو پھر اس سے کوئی چیز کس طرح سے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ اس کا علم اور اس کی قدرت وہ ہمہ گیر ہے، اس کے علم اور اس کی قدرت سے باہر کوئی چیز بھی نہیں ہے. معزز سامعین، اسلام کے نظام حیات کو جو چیزیں بنیادی طور پر دنیا کے دوسرے نظاموں سے ممتاز کرتی ہیں، جدا کرتی ہیں، ان میں سے اہم ترین چیز جو ہے وہ فکر آخرت ہے، اور فکر آخرت کے ساتھ اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان باللہ کے بعد سب سے زیادہ زور اسی پر دیا ہے. موجودہ دنیا کے تمام اعمال اور ان کے نتائج کی اصلی اور دائمی بنیاد متزلزل ہو جائے تو اعمال انسانی کے نتائج کا ایک ایک بخیہ جو ہے وہ اکھڑ جائے. دنیا کی زندگی تو آزمائش کا ایک وقفہ اور عمل کے لیے ایک مہلت کا نام ہے. مرنے کے بعد تمام انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اور پھر جس انسان نے دنیا کے اندر جس طرح کی زندگی گزاری ہوگی، جس طرح کے اعمال کیے ہوں گے، وہ اپنے اعمال کے مطابق وہاں پر جزا یا سزا پائے گا. تو اعمال کی جزا اور سزا کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر ہے. اس لیے اس آیت کریمہ میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اور ایک دن آئے گا کہ جب ہر ایک کے سامنے اس کا سارا کھلا چھپا
ظاہر ہو جائے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عادلانہ کا ظہور ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو آگاہ کر رہا ہے، تاکہ اس کے بندے بے فکری کے ساتھ زندگی نہ گزاریں، بلکہ اس دن کے بارے میں فکر مند ہوں اور اپنی اندر احساس ذمہ داری کو جو ہے وہ پیدا کریں، اس کا احساس کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلم اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، ہر حال میں یعلم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آدمی اپنے دل کی بات اور نیت دوسرے آدمیوں سے چھپا لے، لیکن وہ اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ دوسروں کو تو وہ دھوکہ دے سکتا ہے، دوسروں کو فریب دے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر طرح کامل ہے، اور وہ جزیات کے اوپر بھی، کلیات کے اوپر بھی، حاضر کے اوپر بھی، غائب کے اوپر بھی، ہر چیز کے اوپر اس کا علم شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ انسانوں کی طرح کا علم نہیں ہے کہ جسے انسان حاصل کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم علم حضوری ہے۔ انسانوں کا علم جو ہے وہ قرائن کے اوپر اور دلائل کے اوپر جو ہے وہ محیط ہوتا ہے، قرائن اور دلائل کے ذریعے سے انسان جانتا ہے۔ اگر کسی جگہ دھواں اٹھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر آگ جو ہے وہ جل رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہوا چلتی ہے، مٹی کی خوشبو سے پتہ لگتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے۔ مونسون اٹھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ موسم برسات جو ہے وہ قریب ہے۔ اگر نبی ہے، وقت کا نبی ہے، تو اس کے اوپر وحی آتی ہے اور اس کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ عالم غیب کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب ذرائع اور وسائل اور قرائن ہیں، ان میں سے وحی کے ذریعے سے جو علم آتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہر علم جو ہے وہ ظنی ہے۔ تو فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ جو آسمان اور زمین میں ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں، بلکہ سب کچھ اس پر روشن ہے، اس کی قدرت کے احاطہ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس کی قدرت عام اور تام ہے۔ تو اس لیے جو لوگ جرم کریں گے اور جرم کرنے کے بعد اپنے جرم کو چھپائیں گے تو وہ اس کی سزا سے اور اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر کئی تاریکیوں کے اندر، کئی اندھیریوں کے اندر انسان کی جو ہے وہ صورت گری کرتا ہے۔ وہ علام الغیوب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے اور وہ دلوں کی نیتوں سے واقف ہے۔ وہ ہر وقت اور ہر آن بندوں کے ساتھ ہے۔ وہ اگلی اور پچھلی نسلوں کے حالات سے باخبر ہے۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے اس کو بھی جو کچھ خشکی میں ہے اور اس کو بھی جو تری میں ہے۔ درختوں سے کوئی پتے نہیں گرتے مگر جو اس کے علم کے اندر ہوں،
اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب ایک واضح کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار ناطق کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے سزا دے، وہ جس کو چاہے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، جسے چاہے اقتدار دے دے، جس سے چاہے چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس سے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، سب اسی کے اختیار میں۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ زندگی اور موت سب کچھ اسی کے قبضے قدرت کے اندر۔ تو جب اس ذات کے پاس علم محیط ہے اور قدرت کاملہ ہے، تو پھر اس ذات سے کوئی بات، کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی ارادہ، کوئی حالت کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ وہ تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ زمین اور آسمان کے اندر اور پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہے، جتنا کچھ ہے، جیسا کچھ ہے، وہ سب سے باخبر ہے۔ اس کے خبر سے، اس کے علم سے، اس کی گرفت سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، کہ جس دن ہر انسان پالے گا جو کچھ اس نے نیک عمل کیا تھا اپنے سامنے حاضر موجود، اور جو کچھ اس نے برائی کی تھی سب اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو فرمایا تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس وقت انسان آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس دن کے اندر بڑی مدت حائل ہو جاتی۔ قیامت کے دن ہر نیکی بدی آدمی کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ ساری زندگی کا اعمال نامہ ہاتھ کے اندر پکڑا دیا جائے گا۔ اس وقت فرمایا کہ مجرمین آرزو کریں گے کہ کاش آج کا یہ دن آیا ہی نہ ہوتا، یہ دن ہم سے دور ہوتا، ہمارے اور ہمارے برے اعمال کے درمیان میں بڑی دور کا فاصلہ ہوتا، ہم ایک دوسرے کے قریب نہ جاتے۔ فرمایا کہ دنیا میں جو چیزیں میں ایک دفعہ پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر فنا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے انسان سے جو اعمال اور افعال سرزد ہوتے ہیں تو وہ بھی فنا نہیں ہوتے، اور موجودہ سائنس نے اس اصول کو تسلیم کیا ہے کہ دنیا میں کوئی حرکت بھی پیدا ہونے کے بعد فنا نہیں ہوتی، یہاں تک کہ فضا میں ہر آواز اور ہر صدا جو بلند ہوتی ہے وہ موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی، اور آلات کے ذریعے سے ہم اسے سن بھی سکتے ہیں۔ دنیا کے ریکارڈ میں انسان کا ہر عمل اور فعل ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ تو قرآن کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی اصول کی نشاندہی کی ہے کہ ہر انسان جو کچھ کرے گا، جو اس نے اچھے اعمال کیے یا برے اعمال کیے، تو وہ اپنے سامنے قیامت کے دن موجود پائے گا، انہیں حاضر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو متعدد طریقوں سے پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ انسان کی زبان سے جب بھی کوئی لفظ نکلتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی تنہائی میں بولا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھنے کے اوپر مامور ہیں، وہ اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنتے ہیں
اور اس کو محفوظ کرتے ہیں. فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کبھی اس کو اعمال کی تحریر اور کتابت کے عنوان سے ظاہر کیا جاتا ہے. فرمایا رسولنا لدیہم یکتبون. ہمارے فرشتے ہیں، ہمارے رسول ہیں کہ جو ان کے ان اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں. کبھی فرمایا کہ ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن کے اندر لٹکا ہوا ہے، اور قیامت کے دن وہی اعمال نامہ انسان کے سامنے جو ہے وہ کھول دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ لو اور اپنا اعمال نامہ پڑھو. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. لو اپنا اعمال نامہ پڑھو، اپنی کتاب پڑھو، آج تم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود جو ہے کافی ہو. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہم بولتے ہیں کہ وقت چلا گیا، فرمایا کہ وقت جاتا کہاں ہے؟ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چلا جاتا ہے اور وہیں جمع رہتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت کو واپسی کا حکم دے گے. پس جب وقت واپس آئے گا تو جو کچھ وقت کے اندر ہوتا رہتا ہے ان سب کو لے کر کے واپس آئے گا. صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو قیامت کے دن قریب بلا کر اپنی ہتھیلی اس کے اوپر رکھ کر کے خفیہ طور پر فرمائیں گے کہ اے بندے، کیا تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ تجھے اپنا وہ فلاں گناہ جو ہے معلوم ہے؟ تم اپنے اس گناہ سے واقف ہو؟ تو بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، بے شک مجھے میرا وہ گناہ معلوم ہے، میں اپنے اس گناہ سے واقف ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے تمام گناہوں کا اقرار کرا لے گا تو فرمایا یہ بندہ خیال کرے گا کہ اب میں تباہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپائے اور آج معاف کرتا ہوں، اور اس کے بعد نیکیوں کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا. اور فرمایا کہ جو کافر اور منافق ہیں تو ان کے متعلق تمام مخلوقات کے سامنے یہ آواز لگایا جائے گا، یہ ندا لگائی جائے گی، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا، ایسے ظالموں کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہو. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک سے اس کا رب اس طرح کلام کرے گا کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، کوئی پردہ نہ ہوگا، کوئی حجاب مانے نہ ہوگا. فرمایا وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو وہی اعمال نظر آئیں گے جو اس نے پہلے کیے ہوں گے، اور بائیں طرف دیکھے گا تب بھی اسے اپنی زندگی کے وہ اعمال دکھائی دیں گے. وہ سب اپنے اعمال کو اپنے سامنے دیکھے گا تو منہ کے سامنے آگ ہی آگ دکھائی دے گی. اس لیے فرمایا کہ آگ سے بچو، اگرچہ اللہ کے راستے کے اندر ایک چھوارا ہی صدقہ کر کے ایک چھوارے کا ٹکڑا ہی دے سکو. دنیا میں ہمارے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، بہت سارے کام جو ہم نے کیے ہوئے ہیں مگر بھول جاتے ہیں، لیکن فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے حافظے کو اتنا قوی کر دے گا کہ اس نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے سب اسے یاد آ جائے گا. آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ان پڑھ ہیں، مگر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور نامہ اعمال ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے، اور حکم ہوگا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے، آج کے دن تمہارا اپنا نفسی محاسبے کے لیے کافی ہے. تو فرمایا کہ آدمی اپنا اعمال نامہ خود پڑھے گا
اور بڑی روانی کے ساتھ پڑھے گا، جس طرح اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ جو ہے پڑھتے ہیں۔ اور جب وہ کچھ اعمال نامہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے بندے بتا، میرے فرشتوں نے لکھنے میں تیرے اوپر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا، لا یا رب، اے میرے پروردگار، کوئی زیادتی نہیں کی، جو میں نے نیکی بدی کی تھی وہی لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا اور پڑھ۔ جب وہ اور پڑھے گا، مطالعہ کرے گا اپنے اعمال نامے کا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، بتا میرے بندے، میرے فرشتوں نے لکھنے میں تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا، تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ تو وہ پھر عرض کرے گا، لا یا رب، نہیں ہے میرے پروردگار، فرشتوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہی کچھ لکھا ہے جو میں نے کیا تھا۔ تو فرمایا کہ جب بندہ اپنے ان برے اعمال ناموں کو دیکھے گا تو اس وقت وہ حسرت کرے گا، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اے کاش میرے درمیان میں اور ان برے اعمال کے درمیان میں بڑی دور کی مسافت ہوتی۔ انسان اس وقت یہ پسند کرے گا کہ میرے اور میرے برے اعمال کے درمیان میں لمبا چوڑا فاصلہ ہو، مجھے یہ برے اعمال نظر ہی نہ آئے۔ لیکن اس وقت کی حسرت اور اس وقت کا افسوس، فرمایا کہ پھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس وقت تو پھر یہ افسوس اور یہ تمنا، فرمایا کہ اس کے گلے کا ہار بن جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس دنیا کے اندر اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ میں تم سے مواخذہ کروں گا۔ اور اللہ کا اپنے بندوں کو ڈرانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا بڑا انعام ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے اوپر بڑے مہربان ہیں، تو اس لیے مہربانی فرماتے ہوئے اس دنیا ہی کے اندر، اس دنیا کی زندگی ختم ہونے سے پہلے پہلے اور اس خوفناک دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں کہ ان برے طریقوں کو اور برے اعمال کو، برے افعال کو چھوڑ دو، اور انہی برے افعال اور اعمال میں سے کفار کے ساتھ موالات ہے، کفار کے ساتھ بھائی چارہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں ان کے ساتھ موالات سے منع فرما رہے ہیں، روک رہے ہیں، لیکن اگر تم اللہ کے منع کرنے کے باوجود اس راستے کے اوپر چلتے رہے تو پھر اس صورت کے اندر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ اور غضب سے بچ نہیں سکتے۔ قرآن کریم کا ایک اسلوب بیان ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی خوف کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ رجا کا بھی ذکر آتا ہے، تاکہ خوف اور رجا کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو۔ تو یہاں پر بھی اس مضمون کے اندر اعتدال پیدا کرنے کے لیے پہلے اللہ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور ساتھ ہی فرما دی واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر بڑا مہربان بھی ہے۔ تو فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلم اللہ، میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن
ہر شخص دنیا میں کیے گئے ہر نیک عمل کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ ہر اچھا اور برا عمل وہ اپنے سامنے حاضر پائے گا، لوگوں کے اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اور اس طرح وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ، جو کوئی برائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ ہر شخص اپنے اعمال کو خود دیکھے گا، برے اعمال کو بھی دیکھ کر اس کے دل کے اندر خسرت پیدا ہوگی، کاش میں نے یہ عمل نہ کیا ہوتا۔ فَمَا تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، اس دن وہ پسند کرے گا کہ کاش اس کی برائی اور اس کے درمیان لمبا چوڑا فاصلہ ہوتا، اس کی بدعملی اس کے قریب نہ ہوتی، مگر اس وقت کی آرزو کوئی فائدہ نہ دے گی اور اسے برائی کی سزا مل کر رہے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کیا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ انسانوں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ اسی دنیا کے اندر کر لو۔ موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے مر جاؤ، اور اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب ہو، تمہیں دنیا کے اندر خود اپنا حساب کتاب کر لو، تاکہ قیامت کے دن حسرت اور نا امیدی کا منہ دیکھنا نہ پڑے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی بلا وجہ کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا، اس لیے کہ واللہ رؤوف بالعباد، وہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بندے اپنے اندر ایمان کا نور پیدا کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اور اپنے گناہوں سے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، ان گناہوں سے توبہ طائب ہوں، اپنے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کریں، ایمان اور توحید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرماتا ہے اور اس کے اوپر اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ بندہ خود قصوروار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہایت شفیق اور رحم دل ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں سے اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، وہ تو بڑا مہربان ہے، اور اس نیک سلوکی کے لیے اس کی طرف سے کوئی بڑی شرائط بھی نہیں ہے، بس یہ کہ انسان اپنی توجہ کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بنا لے اور اسی کے رحمت کے دروازے کے اوپر اپنی پیشانی کو ٹیک دے، اس کی رحمت کے دروازے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کھل جائیں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔